بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے تاکہ آپ کو مزید ایسی کہانیاں سننے کو ملے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ تھا جو خوش نہیں تھا، لیکن وہ خوش رہنا چاہتا تھا۔ اس نے خوش رہنے کے لیے بہت سے طریقے استعمال کیے، لیکن خوش نہ رہ سکا۔ یہاں تک کہ اس نے خوشی کے ماہرین کے ساتھ بھی رابطہ کیا، لیکن اس سے بھی اس کو کچھ حاصل نہ ہوا۔ ایک دن بادشاہ پہاڑ پر چڑھا، وہاں دیکھا کہ ایک درویش بیٹھا ہوا تھا۔ درویش کے دو مشاغل تھے۔ صبح صادق کے وقت مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا اور سورج کو آہستہ آہستہ افق سے ابھرتے ہوئے دیکھنا، اور اس کے بعد جنگل میں نکل جانا، سارا دن جنگل میں گزار دینا۔ بھوک لگتی تھی تو وہ درختوں سے پھل توڑ کر کھا لیتا تھا۔ پیاس محسوس ہوتی تو وہ ندیوں، جھرنوں اور آبشاروں کا پانی پی لیتا۔ درویش کے پاس رہنے کے لیے ایک گٹھیا تھی، وہ رات گٹھیا میں آ جاتا تھا۔ درویش کے پاس سردیوں کے لیے 2 کمبل تھے، گرمیوں کے لیے کھلا آسمان اور ٹھنڈی زمین تھی، اور کپڑے لتے کی ضرورت زائرین پوری کر دیتے تھے۔ درویش کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اس کے باوجود خوش تھا۔ بادشاہ اس کی خوشی کی وجہ دریافت کرنے کے لیے درویش کے پاس پہنچ گیا۔ درویش نے سنا، کہکا لگایا، لکڑی کی کھڑامیں پہنی اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں اس کا جواب آپ کے دربار میں جا کر دوں گا۔ بادشاہ نے درویش کو گھوڑے پر بٹھایا اور دارالخلافہ آ گیا۔ درویش نے درخواست کی، آپ اب کسی ضرورت مند کو بلائیے۔ بادشاہ نے عرضیوں کی ٹرے سے ایک خط نکالا، وہ خط وزیر کے حوالے کیا اور ضرورت مند کو طلب کرنے کا حکم دیا۔ ضرورت مند کو دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ درویش نے بادشاہ کے کان میں سرگوشی کی، آپ حکم جاری کریں، ایک ضرورت مند، تم جاؤ، میری سلطنت میں دوڑو، تم سورج غروب ہونے تک زمین پر جتنا بڑا دائرہ بنا لوگے وہ زمین تمہاری ہو جائے گی۔ بادشاہ نے ضرورت مند کو حکم دے دیا۔ حکم جاری ہونے کے بعد بادشاہ درویش اور درباری محل کے سامنے کرسیاں بچھا کر بیٹھ گئے۔ ضرورت مند کو لکیر کھینچ کر ایک مقام پر کھڑا کر دیا گیا۔ بادشاہ کا رومال ہلا اور ضرورت مند نے دوڑنا شروع کر دیا۔ ضرورت مند نے دوڑ کا آغاز میں وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، صبح سے ظہر تک آگے جانا اور ظہر سے مغرب تک واپسی کا سفر۔ ضرورت مند کا خیال تھا، یوں وہ زمین کا بہت بڑا ٹکڑا ہتھیا لے گا، لیکن لالچ اور حرص بھی کیا چیز ہے۔ ضرورت مند سر پٹ بھاگتا رہا۔ ظہر کے وقت اس نے 400 ایکڑ زمین گھیر لی۔ فارمولے کے مطابق ضرورت مند کو اب واپسی کا سفر شروع کرنا تھا، لیکن وہ لالچ کا شکار ہو گیا۔ اس نے سوچا، اگر اپنی سپیڈ بڑھا لوں تو میں عصر تک 100 ایکڑ زمین مزید گھیر لوں گا، اور میں اگر اسی سپیڈ سے واپسی کے لیے دوڑوں تو میں مغرب تک واپس پہنچ جاؤں گا۔ میں آپ کو یہاں انسان کی فطرت کی ایک کمزوری بتانا چاہتی ہوں۔ انسان لالچی ہے اور لالچ میں 2 درجن خامیاں ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی خامی کا تعلق انسانی ذہن کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخمینہ لگانے، کیلکولیشن کرنے کی صلاحیت سے نواز رکھا ہے۔ ہم جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں، ہمارا دماغ فوراً اس کے عرض، بلد، موٹائی، وزن اور قیمت کا اندازہ لگاتا ہے، اور ہم اس کیلکولیشن کی بنیاد پر اگلے فیصلے کرتے ہیں۔ مگر ہم جب لالچ میں آتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک عجیب کیمیکل پیدا کرتا ہے۔ یہ کیمیکل ہماری کیلکولیشن کی صلاحیت کو تباہ کر دیتا ہے، اور یوں ہم غلط فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ آپ فراڈیوں کے ہاتھوں عمر بھر کی کمائی لٹانے والے لوگوں کی کہانیاں سنیں۔ آپ کہانی سننے کے فوراً بعد کہیں گے، تم پڑھے لکھے سمجھدار انسان ہو، تم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے، لوہا کبھی سونا نہیں بن سکتا۔
یا جو شخص ٹیکسی تمہارے پاس آیا تھا وہ تمہیں 5 کروڑ کی زمین 2.5 کروڑ میں کیسے دے سکتا ہے؟ یا جو دکان مارکیٹ میں کروڑوں روپے کی ہے وہ 10 لاکھ روپے میں کیسے مل سکتی ہے؟ اور مٹھائی سے شوگر کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اتنی خوبصورت لڑکی امریکہ سے پاکستان آ کر تم جیسے میٹرک فیل لڑکے سے کیوں شادی کرے گی؟ وغیرہ وغیرہ۔ فراڈ کا نشانہ بننے والا عموماً یہ جواب دیتا ہے، بھائی جان وہ جادوگر تھا، اس نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ فراڈ یا جادوگر نہیں تھا، جادوگر لالچ تھا، اور لالچ سے پیدا ہونے والا وہ کیمیکل تھا جو انسان کی عقل سلب کر لیتا ہے اور یوں اچھا بھلا سمجھدار شخص ماموں بن جاتا ہے۔ میں واپس زمین گرنے والے شخص کی طرف آتی ہوں۔ لالچ نے اس کی عقل میں سلب کر لی، اس کی کیلکولیشن بھی غلط ہو گئی۔ وہ مزید زمین کی لالچ میں اثر تک بھاگتا رہا۔ سورج نے جب تیزی سے واپسی کا سفر شروع کیا تو اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ پلٹا اور واپسی کے لیے دوڑ لگا دی، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ وہ اب مغرب سے قبل واپس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے پاس اس وقت 2 آپشن تھے۔ وہ اپنی ہار مان لیتا، دوڑنا بند کر دیتا اور چپ چاپ گھر واپس چلا جاتا، یا پھر جیتنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا۔ وہ دوسرے آپشن پر چلا گیا۔ میں آپ کو یہاں انسان کی ایک خامی بھی بتاتی چلوں۔ کامیابی میں سر توڑ محنت ہمیشہ تیسرے نمبر پر آتی ہے۔ پہلا نمبر پلاننگ، دوسرا نمبر صلاحیت کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ کی منصوبہ بندی غلط ہے۔ آپ پہاڑ پر کھجور لگانا چاہتے ہیں یا صحرا میں چاول اگانا چاہتے ہیں، تو خواہ کتنی محنت میں اگر صلاحیت نہیں، آپ نے اگر باقاعدہ ٹریننگ حاصل نہیں کی، آپ نے اگر ٹاسک کے لیے تیاری نہیں کی تو بھی آپ خواہ کتنی ہی سر توڑ محنت کر لیں، آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ زمین گرنے والا بھی منصوبہ بندی اور صلاحیت دونوں سے عاری تھا، چنانچہ اس نے دوسرا فیصلہ بھی غلط کیا۔ اس نے سر توڑ کوشش کی ٹھان لی، بھاگنے کی سپیڈ بڑھا دی۔ وہ بری طرح تھکاوٹ کا شکار تھا، لیکن وہ اس کے باوجود دیوانہ وار دوڑ رہا تھا۔ وہ وقت پر پہنچنے کی کوشش میں اپنی سپیڈ بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پھیپھڑے پھٹ گئے، اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا، لیکن وہ اس کے باوجود بھاگتا رہا۔ وہ بالآخر بادشاہ تک پہنچ گیا، لیکن گول پر پہنچنے کے بعد اس نے لمبی ہچکی لی، زمین پر گرا، تڑپا اور اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ وہ زمین جیت گیا تھا، لیکن زندگی ہار گیا تھا۔ درویش اپنی جگہ سے اٹھا، زمین پر گرے شخص کے قریب آیا، ہاتھ سے اس کی کھلی آنکھیں بند کی، بادشاہ کو قریب بلایا اور اس بدنصیب شخص کی لاش دکھا کر بولا، بادشاہ سلامت۔ عرض کی بیوپاری کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ یہ شخص مجھ سے بہتر زندگی گزار رہا تھا۔ میرے پاس کپڑوں کا ایک جوڑا، لکڑی کے جوتے، 2 کمبل اور ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں۔ میں شہر سے کوسوں دور پہاڑ پر رہتا ہوں، پھل کھاتا ہوں اور ندیوں کا پانی پیتا ہوں، لیکن خوش ہوں کیونکہ میں لالچ نہیں کرتا۔ جبکہ آپ میرے مقابلے میں اس شخص کے احساسات دیکھیے، یہ شخص مجھ سے 1000 درجے بہتر ہوگا۔ اس کے پاس مکان بھی ہوگا، بیوی بچے بھی، کپڑے بھی، سواری بھی، دال اناج بھی اور زمین جائیداد بھی، لیکن یہ اس کے باوجود زمین پر گر کر مر گیا کیونکہ یہ اپنے اندر کے لالچی انسان کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ یہ دیوانہ وار خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا، یہ کبھی کسی کو درخواست دے دیتا اور کبھی آپ کو عرضی بھجوا دیتا۔ قسمت نے یاوری کی، اس کی لاٹری نکل آئی، آپ نے اسے زمین گرنے کی اجازت دے دی، یہ بھاگا، لیکن اس کا لالچ بھی اس کے ساتھ ہی دوڑ پڑا۔ یہ اگر سمجھدار ہوتا، یہ اگر درمیان میں
کفایت کر لیتا یہ رک جاتا، یا جو حاصل ہو گیا اس پر اتفاق کر لیتا، یہ شکر ادا کرتا اور زندگی کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا تو یہ نعمت اس کے لیے کافی ہوتی۔ لیکن یہ لالچ کے گھوڑے سے نہ اترا، یہ بھاگتا رہا، یہاں تک کہ لالچ نے اس کی جان لے لی۔ درویش نے لمبی سانس لی اور بولا، بادشاہ سلامت، ہرس اور خوشی دونوں سوتنے ہیں، یہ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو لالچ کو طلاق دینی ہوگی۔ خوشی خود بخود آپ کے گھر میں بس جائے گی، لیکن آپ اگر لالچ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خوشی کی تلاش میں سر پٹ بھاگتے رہے تو آپ کا انجام بھی اسی شخص جیسا ہوگا، آپ بھی عبرت کا رزق بن جائیں گے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے گلگیر لہجے میں عرض کیا، جناب بادشاہت عرض کی دلدل ہوتی ہے، آپ بادشاہ ہوتے ہوئے خود کو لالچ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ درویش نے کہہ لگایا اور فرمایا، اختیار میں اضافہ بادشاہوں کی حرص ہوتی ہے اور بادشاہ زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں اور زمین پر پڑے اس شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ اختیارات سمیٹنے کے بجائے اختیارات بانٹنا شروع کر دیں، آپ کو خوشی مل جائے گی۔ یاد رہے کہ لالچ اور حرص ایک بہت ہی عجیب چیز ہے، یہ آپ کے اندر خوشی کو مار دیتی ہے اور آپ کے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جب آپ لالچ کو چھوڑ دیں گے تو آپ کی زندگی میں خوشیاں دوبارہ واپس لوٹ آئیں گی۔